جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روپ ٹی وی کینیڈا پاکستان، اور آج کے ولاگ میں ہم آج ایک مذہبی اور تاریخی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے، کچھ معلوماتی پروگرام کریں گے۔ پولیٹیکل پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں، اور ہم نے پچھلی مرتبہ منصور حلاج کے حوالے سے بات کی تھی، تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے حکیم لقمان کے حوالے سے۔ یہ ایک بڑا بہت بڑا نام ہے صدیوں سے، یعنی دیو مالائی جسے کہتے ہیں نا، کہانیوں کے کردار میں سے ایک شخصیت تھے، ایک ایسی شخصیت جنہیں ہر مسلمان جانتا ہے، جن کے بارے میں روایات میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی عمر بہت طویل تھی۔ کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1000 سال کے قریب ان کی بھی عمر تھی، اور انہوں نے بہت سے بادشاہوں کے زمانے دیکھے تھے، اور وہ ایک عرصے تک اپنی معاملہ فہمی، اپنی دانائی، حکمت کے حوالے سے جانے جاتے تھے، معاملہ فہمی کے حوالے سے، سوجھ بوجھ کے حوالے سے، عقل و دانش کے حوالے سے جانے جاتے تھے، اور طب کے انہیں جد امجد بھی کہا جاتا ہے، اور عقل و خرد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ید طولہ رکھتے تھے، جسے کہتے ہیں نا۔ کہا جاتا ہے نا کہ کسی نے حکیم لقمان سے پوچھا تھا، تم نے یہ اتنی عقل و دانش، حکمت، سمجھ کہاں سے سیکھی؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، یہ میں نے سمجھ اور عقل اور خرد جو ہے بے وقوفوں سے سیکھی ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ وہ کیسے سیکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جن حماقتوں سے ان کو نقصان پہنچتا تھا، میں وہ حماقتیں نہیں کرتا تھا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر مبعوث ہونے والے تھے، لیکن نہیں ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے وہ بھانجے تھے، کچھ روایات میں کہا جاتا ہے خالہ جاد بھائی تھے، کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں عقل و دانش کے ایک پیکر، ایک سمبل سمجھے جاتے تھے۔ قرآن مجید نے حکیم لقمان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے۔ ان کا ذکر خیر سورہ لقمان کی شکل میں ملتا ہے۔ ہر قرآن مجید پڑھنے والے کو زندگی میں حکیم لقمان کی حکمت اور فراست سے آگاہی بھی ملتی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ عقل و دانش، فہم و فراست۔ بعض علماء کے نزدیک حکمت معرفت اور قرب الہی کا نام ہے، جس میں بصیرت کے دروازے کھلتے ہیں، دل نور الہی سے معمور ہو جاتا ہے، پر نور ہو جاتا ہے۔ روایت کے مطابق حکیم لقمان کو ان کی خواہش کے مطابق ہر چیز عطا کی گئی جو وہ چاہتے تھے۔ ان کو پیغمبری ملنے کا اختیار بھی تھا، لیکن انہوں نے حکمت کو ترجیح دی۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ چاہتے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہے۔ حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دور جوانی سے سوڈان کا ایک نوبی قبیلہ ہے، بنی حسحاس کے سردار کے ایک سیاہ فام ابشی غلام تھے، اور بنی حساس مصر کا خدا ترس اور توحید پرست قبیلہ تھا۔ حضرت لقمان اس کی بکریوں کو چرایا کرتے تھے، یعنی چروائے تھے، لیکن عقل و دانش اور فہم و فراست نے ان کو پورے قبیلے کا منظور نظر اور اپنے مالک کا، اپنے آقا کا چہیتا بنا دیا تھا۔ ایک دن ان کے آقا نے، ان کے مالک نے ان سے کہا، لقمان ہمارے لیے ایک تندرست بکری ذبح کر کے اس کا سب سے اچھا جو جسم کا عضو ہے، پارٹ ہے، وہ لے کر آؤ۔ حکیم لقمان نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان پکا کر کھانے میں پیش کر دی، اور کہا کہ یہ جسم کے سب سے اچھے اعضاء ہیں۔ ان کا مالک بہت متاثر ہوا، اور کچھ دن کے بعد اسی مالک نے ایک دفعہ پھر فرمائش کر دی کہ اس دفعہ بکری کے وہ حصے پکاؤ جو سب سے
یعنی برے لگتے ہوں، جو جن کی اہمیت بہت کم ہو، تو حضرت لقمان نے یا حکیم لقمان نے اور دوبارہ دل اور زبان کھانے میں پیش کر دیے۔ آقا یہ دیکھ کر حیران ہوا، پریشان ہوا، پوچھا لقمان اس دفعہ تم نے پھر کوئی دونوں چیزیں دل اور زبان پکا کر ہمیں پیش کر دی، یہ کیا وجہ ہے؟ شاید تم میری بات سمجھ نہیں سکے۔ تو حضرت لقمان نے جواب دیا، سرکار اگر یہ دونوں اوزار ٹھیک ہیں تو اس سے زیادہ بہتر کوئی عضو نہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں اس سے برا عضو کوئی نہیں۔ آقا ان کی حکمت سے بھری، دانش سے بھری ہوئی بات سن کر بڑا حیران ہوا۔ پہلے ہی ان کی حکمت اور دانائی، تدبر، زہد و تقوی، بصیرت سے بہت متاثر تھا۔ اس نے کہا جاتا ہے روایت کے مطابق اس بات پہ انہوں نے آزاد کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں بہت کوئی مستند تاریخی شواہد تو نہیں ملتے، لیکن قرآن حکیم میں سورہ لقمان میں کچھ یوں بیان ہے کہ حضرت لقمان قوم عاد کی نسل سے تھے۔ قوم عاد پر جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن منتقل ہو گئے، ان میں حضرت لقمان بھی شامل تھے۔ ان کا شمار دنیا کے بردبار، شریف، متقی، پرہیزگار، تقوی اور زہد ان میں پایا جاتا تھا۔ یمن میں ان کے پرستاروں نے، پہچانے والوں کی سنجیدگی، معاملہ فہمی، عقل و دانش اور حکیمانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا حکمران تسلیم کیا اور تخت شاہی پر بٹھایا۔ حکیم لقمان اپنے زمانے کے معروف طبیب بھی تھے، ان سے منسوب بہت سی حکایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت لوگوں نے سنی بھی ہوگی کہ ان کا ایک دفعہ بیٹا شدید بیمار ہو گیا، تو حکیم صاحب نے تمام تر ممکنہ علاج کر ڈالے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لڑکا روز بروز نڈھال ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک شب اس کو موت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ حکیم لقمان بہت سننا اور دل برداشتہ ہوئے، ان کو وہم ہو گیا کہ ان کی جو بنائی ہوئی دوائیں تھیں وہ اب کسی کام کی نہیں اور بیکار ہو گئی ہیں۔ وہ ان کو دریا ورد کرنے کے لیے چل پڑے۔ دریا کے کنارے پہنچے، ابھی دوائیں دریا میں پھینکنے والے تھے کہ پانی میں سے حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور ہاتھ بڑھا کر بولے، دیکھو یہ وہی دوائیں ہیں جو تم نے اپنے بیٹوں کو کھلائی۔ حضرت لقمان بہت حیران تھے، یہ ساری وہی دوائیں تھیں جو انہوں نے بیٹے کو دوران علاج دی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یاد رکھو جب تک تمہارے رب کا حکم نہیں ہوتا دوائیں بے سود رہتی۔ جاؤ اور اپنے رب سے معافی مانگو کہ تم نے اس کو بلا کر دواؤں پر انحصار کیا۔ تو صاحب وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہم کا علاج تو لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کثرت سے نصیحت کیا کرتے۔ بہت ایک معروف حکایت ہے، بلکہ عام ہے، کہ ایک دن دنیا داری اور لوگوں کی کج روی جسے کہیں گے، لوگ باتوں کو سمجھانے کے لیے اپنی سواری خچر کو ساتھ لیا، سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ عموماً پانچویں چھٹی کی کتابوں میں بھی آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا، اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حکیم لقمان کے حوالے سے ہم نے ایک قصہ پڑھا تھا کہ دونوں باپ بیٹا ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، خچر کی لگام جو ہے وہ ان کے بابا کے ہاتھ میں تھی۔ آہستہ آہستہ جا رہے تھے، لیکن کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک درخت کے سائے میں چند لوگ کھڑے باتیں کرتے نظر آئے۔ جب یہ قریب پہنچے تو ان میں سے بولا، یہ دیکھو کیسے بیوقوف لوگ ہیں، سواری ساتھ ہونے کے باوجود پیدل چل رہے ہیں، ان کی حماقت کی انتہا ہے۔ حضرت لقمان نے سنا تو سوچا بات تو صحیح ہے، دونوں خچر پر بیٹھ گئے اور بڑے آرام سے سفر کرنے لگا۔ کچھ دور آگے گئے تو ہر شخص ان کو دیکھ رہا تھا۔ ایک صاحب بول پڑے، ارے بھائی اس گرمی میں اس گدھے کا بھی خیال کر لیا ہوتا، اتنے کمزور جانور پر دو آدمی بیٹھے ہو، کیا اسے مارنا ہے؟ یہ پہلے ہی بیچارہ انموا ہو چکا ہے۔ اب کی مرتبہ خود لقمان نیچے اترے اور بیٹے کو بیٹھے رہنے دیا اور وہ خود پیدل چلنے لگے۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ راستے میں کچھ لوگوں نے ان کو دیکھ کر کہا، دیکھو یہ جوان لڑکا کتنا بےحیس ہے، خود آرام کر رہا ہے، خچر سے بیٹھا، خچر پہ آرام سے بیٹھا ہوا، بوڑھا وقت پیدل چل رہا ہے،
یہ سن کر بیٹا نیچے اتر آیا اور بوڑھے باپ کو ہتھ چل پر بٹھا دیا. تو آہستہ آہستہ دونوں چلے جا رہے تھے. کچھ دور گلی میں چند کھڑے ہوئے لوگوں نے ان کو دیکھا تو ان سے بھی نہیں رہا گیا اور اشارہ کرتے ہوئے مذاق میں بولے واہ کیا بات ہے, ماں پیش کر رہا ہے اور بیچارہ بچہ پیدل چل کر سینوں میں شراب کو رہا ہے. باپ کتنا سخت دل ہے. اس واقعے کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی جن خوبیوں سے آراستہ ہو کر ساری انسانیت کی نگاہوں میں محترم ہو جائے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے, اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے, اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ سے بے نیاز خوبیوں والا ہے. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, بے شک شرک کرنا بھاری ظلم ہے. بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے برابر ہی ہوگا وہ پتھر کے اندر ہو یا باہر, آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر, تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے. بے شک اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا نماز پڑھا کرو, اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور برے کاموں سے بچتے رہو, اور جو بھی مشکل آئے مصیبت آئے صبر کو. بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے, اور لوگوں سے اپنا رکنا پھرو, زمین پر اطراع کرنا چلو. بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے کو, فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو, اپنی آواز کو بلند نہ کرو, پس رکھو. بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی. حضرت لقمان نے بیٹے کو تاکید کی کہ حقوق العباد کی تلفی تمہارے سارے نیک اعمال ختم کر دے گی. یاد رکھو یہ وہی زیور ہے جس سے میرے رب نے مجھے سجایا اور سرفراز کیا, وہی عزت دینے والا وحدہ لا شریک ہے. حضرت لقمان نے جو باتیں اپنے بیٹے کو نصیحت کی وہ دانائی سے لگ رہی تھے. اور آج کل کے ہمارے اپنے حالات میں لوگوں نے حقوق العباد کو یکسر چھوڑ دیا ہے, اور پاکستانی کمیونٹی, کینیڈا میں, پاکستان میں, جہاں کہیں بھی ہے, لوگوں نے بے شمار لوگوں نے لوگوں کے حق مارے ہیں, ناحق نقصان پہنچایا ہے, کسی کو بغیر کسی وجہ کے اس کے ساتھ دشمنی کی اور اس کو نقصان پہنچایا, مالی طور پر, ذہنی طور پر. سب سے خراب ترین شخص, سب سے قابل لوگ نفرت کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں قابل مذمت شخص وہ ہے جو کسی کو بغیر کسی وجہ کے مالی نقصان سے دوچار کرتا ہے. لوگوں کی رقوم کاروبار کے حوالے سے دھوکہ کر کے حاصل کر لی یا ادھار لے لی اور پھر واپس نہیں کی. اب یہ دیکھیں ادھار لینے والا شخص چل کر آپ کے پاس آتا ہے اور بعد میں آپ اپنے پیسے لینے کے لیے چل کر اس کے گھر جاتے ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے. اور یہ لوگوں کو ذرا بھر بھی شرم نہیں ہے کہ اسلام نے, مذہب نے, قرآن نے, حدیث نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, معاشرے نے ہمیں کیا کچھ سکھایا ہے, اور ہمیں حقوق العباد کے حوالے سے کتنا کچھ کہا گیا ہے. لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے. میری لوگوں سے درخواست ہے, گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو نیکی کی تربیت دیں, خصوصاً انہیں معاشرے کی اونچ نیچ کے حوالے سے ضرور سکھائیں. دنیا داری اپنی جگہ, لیکن مذہبی رواداری سب سے اول ہونی چاہیے. بہت شکریہ.